السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد معزز ناظرین سامعین محترم، آج کے اس بابرکت اور مختصر درس حدیث میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان سامعین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس حدیث کا موضوع ہے نذر اور قسم کا کفارہ۔ حضرت عوف بن مالک بن طفیل بیان کرتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھی۔ جائز کاموں میں تحفے تحائف کی رقم کو خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھانجے تھے، ان کے علم میں بات آئی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بے دریغ جائز کاموں میں تحفے تحائف کی رقم کو خرچ کر دیتی ہیں اور اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ نہیں رکھتی، یہاں تک کہ اپنے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ مال نہیں رکھتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو منع کروں گا اس طرح جائز کاموں میں بے دریغ مال کو خرچ نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کیا واقعی حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسی بات کہی ہے؟ اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ یہ ترک کلام، ترک گفتگو کا سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ احساس ہو گیا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر دو اشخاص کو لے کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود، ان دو معزز بزرگ ہستیوں کو لے کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، سلام کیا، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور کہا گھر میں آنے کی اجازت دی۔ یہ دو بزرگ معزز شخصیت دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے سگے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ میں ہیں۔ چنانچہ اجازت طلبی کے بعد فوراً حضرت عبداللہ بن زبیر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور یہ دو اشخاص پردے کے باہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پردے کے پیچھے گئے اور اپنی خالہ سے مل کے رونے لگے کہ اے میری خالہ جان مجھے معاف فرمائیں، ترک تعلق اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو دو اشخاص گئے تھے انہوں نے بھی ترک تعلق پر ان کو سمجھایا
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک گفتگو ترک کلام نہیں کرنا چاہیے۔ 2 معزز شخصیات، بزرگ شخصیتوں نے ان کو سمجھایا، پھر انہوں نے اپنی نظر کو توڑا۔ نظر توڑنے کے لیے کہنے لگی اب تو میں اگر نظر نہیں پوری کرتی ہوں تو رب تعالیٰ کے نزدیک گنہگار ہو جاؤں گی، اور اگر نظر کا کفارہ ادا کرتی ہوں تو پھر میرے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 گردنوں کو آزاد کیا۔ نظر پورا نہ کرنے کی صورت میں ایک غلام کو آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، اگر یہ سب نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، اور یہی کفارہ قسم میں بھی ہے، قسم کا کفارہ۔ ایک غلام آزاد کرنے کے بجائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 گردنوں کو آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر معافی مانگے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب کبھی اپنی زندگی میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو زار و قطار روتی تھی، اس قدر روتی تھی ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نظر توڑنا، قسم توڑنا، اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے۔ اگر کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے تو 3 دن وہ روزہ رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جائز تصرفات میں، انفاق فی سبیل اللہ میں اگر کوئی شخص بڑھا ہوا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اچھا عمل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، پر کسی کو روک دینا، گفتگو کا سلسلہ بند کر لینا، ملنا جلنا بند کر دینا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ بھی طرح طرح کا نظر مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، کان چھلوا دیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑا پہنا دیتے ہیں، یہ نظر مانتے ہیں۔ یہ باطل نظر ہے، شرکیہ نظر ہے۔ جائز نظر مانو، جائز نظر مانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ باطل مشرکانہ عقائد کے حامل لوگ اس طرح باطل خرافاتی نظریہ رکھتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسئلے کا علم نہیں ہے تو علماء سے رجوع کریں، اہل علم سے پوچھیں کہ ہمیں نظر رکھنی ہے، ہم نے نظر مانا ہے، ہمیں کون سا نظر ماننا چاہیے۔ بلا سوچے سمجھے بچوں کے ہاتھوں میں کڑا پہنا دو، کان میں بالیاں پہنا دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مشرکانہ طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو اچھے ہوں برے ہوں سب سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ قطع تعلق یہ مناسب نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے
سالوں سال بات نہ کرے، 6 مہینہ بات نہ کرے، مہینہ دن بات نہ کرے، تمام طریقہ غلط ہے۔ بحیثیت انسان خطا سب سے ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھا جائے، بلکہ اصلاح کر لیا جائے، معاملات کا مسئلے کا حل نکالا جائے، اور جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو ختم کیا جائے، مگر ترک تعلق بدستور قائم نہ رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر ہر مسلمان کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے خود نہ کھاتے تھے غیروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے اچھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ اللہ ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے اپنی کلام، گفتگو، تعلقات مزید اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔